أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات عزیزان محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 97 ہے۔ سبحان اللہ۔ عجیب طریقے سے پروردگار عالم نے انسانیت کو ایک پیغام دیا۔ من کے معنی جو شخص، من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا، جو شخص بھی اچھا عمل کرے، من ذکر اور انثى، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہوا مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو بھی اچھا عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے مومن کو جو اچھا عمل کرتا ہوا دنیا سے جائے، ہم مرنے نہیں دیں گے، اسے دوبارہ زندہ رکھیں گے۔ ترجمہ ہے، یہ فقط ترجمہ ہے، اس میں میں نے اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا۔ من، یہ من رہے میرے، من جو بھی عمل صالحا، اچھا عمل کرے، عمل صالح کرے، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرنے والا مومن ہو، یعنی اچھے اعمال بھی مومن ہی سے قبول ہوں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے مومن کو ہم مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کی اس سے بہتر جزا عطا کریں گے قیامت میں جیسا عمل انہوں نے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں نے کہا کہ مجلس ایصال ثواب کی تھوڑا سا تمہید میں رک جاؤ۔ دیکھو، 2 شرطیں ہیں، ایمان، عمل صالح۔ آیت میں نجات کی 2 ہی شرطیں ہیں، ایک ہے ایمان
وہ مومن شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو اور اچھا عمل کرتا ہو. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، پورے قرآن کو، جہاں پروردگار نے جنت کی ضمانت دی ہے اور جہاں یہ کہا ہے کہ ہم نجات دیں گے، وہاں یہ دونوں شرطیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا لکھا مجمع ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہت سامنے کی بات ہے. گھاٹے سے بچائیں گے کسے؟ جو مومن ہو، عمل صالح کرتا ہو، ایمان اور عمل صالح. میں رکے رہنا. اور اب سورہ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہنم سے بچائیں گے انہیں جو مومن ہو اور عمل صالح کرتے ہو. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں کہ نجات کی شرط ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح کے ساتھ ایمان. نہ تنہا ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نہ تنہا تقوی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. مجھے اجازت دو کہ میں جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھ جاؤں. میرے جملے کو یاد رکھنا. شاید یہ نوجوان دوست حیران ہو رہے ہو، لیکن میں کیا کروں. میں نے 3 مقام سے آگے پڑھی نا. سورہ نحل، جنت میں جانا ہے، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو. عمل صالح یعنی تقوی، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو. سورہ والعصر، گھاٹے سے بچو گے ایمان اور تقوی سے. سورہ والتین، جہنم سے بچو گے ایمان اور تقوی سے. تو ایمان کے ساتھ تقوی شرط ہے اور تقوی کے ساتھ ایمان شرط ہے. بھائی یہی وجہ ہے کہ علی صرف امین المومنین نہیں ہے، امام المتقین بھی ہے. اب میں ظاہر ہے کہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور پڑھے لکھے شہر میں گفتگو ہے، تو ذرا رک کے سنتے چلو. من عمل صالحا، ڈفرینٹ طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو اجازت ہے کہ میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھوں. سننا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، من جو شخص بھی، یہ من ذہن میں رہے لیکن بڑا قیمتی ہے یہ من. میم نون، ایک ہے من حسین منی وانا من حسین، اور ایک ہے من. من کے معنی سے، من کے معنی جو بھی. تو من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے. کالے کی گورے کی شرط نہیں ہے، رنگ اور نسل کی شرط نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من کی قوت کو دیکھ رہے ہو؟ یہ من کی طاقت ہے. من عمل صالحا، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو، وہ روس کا ہو یا چین کا ہو، وہ اس صوبے کا ہو یا اس صوبے کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ من عمل صالحا، من جو شخص بھی اچھا عمل کرے ایمان کے ساتھ، ہم اسے جنت دیں گے. یہ من سمجھ میں آ گیا. رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے. اور اب سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کر لے اس ہدایت کا فائدہ اسے پہنچے گا، ہمیں نہیں پہنچے گا. ومن، یہ من تو دیکھتے جاؤ. ومن ضل علیہا، اور جو گمراہ ہو جائے فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. من جو چاہے ہدایت پہ آ جائے، جو چاہے گمراہ ہو جائے. یہاں بھی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے. بھائی اگر رنگ و نسل کی اسلام میں قید نہ ہوتی، بھائی بہت توجہ، اسلام میں انکار نہ ہوتا اگر رنگ و نسل کا، تو گورے گھر میں سو نہ رہے ہوتے اور کالا انہیں اذان دے کے بلا نہ رہا ہوتا. ایسا ہے نا. تو مجھے سب کو معلوم ہے اور جو باتیں معلوم ہونے بیان کرنے سے فائدہ کیا. یہ ہوا یا نہیں کہ اچھی نسل والے گورے لوگ وہ گھروں میں سو رہے ہیں
اور وہ کالا جس کے پسینے سے بو آتی ہے. تاریخ ہے، تاریخ، یہ تاریخ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینے سے بدبو آیا کرتی تھی. وہ کالا جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، جسے سین اور شین کی تمیز نہیں ہے. بھئی کمال کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. وہ بلائے، وہ کالا بلائے تو یہ گورے جائیں نماز کے لیے. اب میں گوروں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کالے کو ہٹا دو. کہا کہ نہیں، اسے رسول نے مؤذن بنایا ہے، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے. تو جسے رسول مؤذن بنائے اسے تو نہ ہٹا سکو، جسے رسول مولا بنا کے چلا جائے. عجیب مرحلہ ہے. جناب امیر المومنین علی علیہ السلام بلند السلام. دیکھو بھائی، یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا. تو اب اگر آئے مبارکہ کا پہلا لفظ پہنچ گیا تو پھر میں آگے بڑھوں گا. پہلا لفظ کیا ہے آئے مبارکہ کا؟ من عمل صالحا. من، جو شخص بھی، من. توجہ رہے، اب آیتوں کو کاؤنٹ کرتے جاؤ اور انہیں ذہن میں رکھتے جاؤ. زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا. من جو بھی عمل صالحا، اچھا عمل کرے لیکن مومن ہو، ہم اسے جنت دیں گے. ایک آیت، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا. اور جو گمراہ، من ضل، من جو گمراہ ہو جائے اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اب یہ آیتیں تو من والی ذہن میں نشین ہوتی آ رہی ہے نا. اچھا، کہنے لگا بھائی کیا کمال کی آیت ہے. ان اللہ یبعث من قبور. من، اللہ قیامت میں اسے اٹھائے گا جو قبر میں ہوگا. جو قبر میں ہوگا اسے اٹھائے گا. یعنی قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. اگر قرآن پہ اعتقاد ہے تو کل سے یہ نہ کہنا کہ قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں. بھائی کب تک قبروں سے دشمنی کرو گے؟ بھائی زندہ انسانوں نے تمہارا بگاڑا تھا نا، قبروں نے تو کچھ نہیں بگاڑا. تو یہ قبر کی دشمنی آئی کہاں سے؟ یہ قبر کی دشمنی آئی کہاں سے؟ بھائی یہ قبر کی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ تو تاریخ اسلام نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا، بڑا مشہور واقعہ ہے. ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا اور رندہ درگاہ ہو کے نکل گیا. آدم کا زمانہ گزرا، نوح کا زمانہ گزرا، ابراہیم کا زمانہ گزرا، اور وہ سوچتا رہا کہ میں ان نبیوں سے جا کے بخشش کروا لوں. امکان نہ رہا. جب آخری نبی کا زمانہ آیا پیغمبر اکرم کا، تو اس نے سوچا کہ یہ آخری چانس ہے، اور اگر یہ چانس بھی مس ہو گیا تو اب تو کسی نجات کا امکان نہیں ہے. آیا پیغمبر کے پاس، جاؤ دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے یا نہیں. یہ واقعہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں، بزرگوں نے لکھا ہے یا نہیں، جا کے دیکھو. آیا پیغمبر اکرم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ تو آخری صحابہ ہیں. کہا اچھا غلطی تو ہو گئی تجھ سے اور تو نے اتنے سارے گمراہ کر دیے. چاہتا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ شفاعت کرتے تو میں بخشا جاؤں گا. کہا اچھا تو اپنے اس جرم کی تلافی کر دے. کہا یا رسول اللہ تلافی کیسے؟ کہا جا آدم کی قبر کو سجدہ کر دی. آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. تو یہ کہہ کے چلا کہ جب زندہ کو سجدہ نہ کیا تو قبر کو سجدہ کیا کروں گا. تو اگر زندہ سے دشمنی ہو تو پھر قبر سے بھی دشمنی ہو جایا کرتی ہے. سمجھتے جاؤ. دیکھتے جاؤ بہت آسانی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں تم سے اجازت لی ہے کہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں تو اس طریقے سے بات کو سنتے چلو. اچھا تو من اہتدی من ضل من عمل صالحا من. یہاں تک تو آ گئے نا. ان اللہ یبعث من فی القبور. اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ
خیر جرا من یعمل، جو بھی عمل کرے ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے وہ نیکی دیکھے گا. ومن یعمل، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے وہ برائی دیکھے گا. من جو بھی. اب اس جو بھی کا کینوس سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی تو لانا تھا. اور اب جو جملے کہوں گا وہ تم اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. مجھے لانا یہی تک تھا. من کا کینوس سمجھ میں آ گیا؟ جو بھی. اب اسے کوئی رک نہیں سکتا، کوئی ہٹ نہیں سکتا. ٹھیک. اب میرے نبی نے کہا من تزوجہ، یہ دیکھو من فقط احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی، جس نے جو بھی جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا. من یہ وہ اللہ کا من تھا اور یہ میرے نبی کا من. یہاں تک تو آ رہے ہو میرے ساتھ. جب کہنے لگا میرا نبی من ترک الدنیا لآخرتہ وترک الآخرۃ لدنیا فلیس منا، من جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے یا آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. جو بھی دیکھ رہے ہو یہ من کی قوت. اگر یہ من سمجھ لو اور اگر یہ من سمجھ میں آ گیا تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے یہاں رکنا نہیں ہے. اور شاہ صاحب بھول رہے کہ یہ من کا مسئلہ کیا ہے. من تو ذہن میں رکھو کہ رسول اگر من کہہ دے تو کوئی خارج نہیں ہو سکتا. جو بھی دین کو دنیا کے لیے چھوڑے یا دنیا کو دین کے لیے چھوڑے وہ اسلام سے باہر ہے. اور اب میرے نبی نے آواز دی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہاں تک تو آ گئے ہو نا. تو اب اگر رسول کہتے من تو پھر کوئی باہر نہیں جا سکتا. تو اب یہ روایتیں تو تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوگی. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا. اپنے لیے نہیں فرما رہے ہیں، جو آل محمد کی محبت پہ مرا. عجیب کمال ہے. دیکھو اب بحث ہوتی ہے کہ رسول عالم الغیب تھا یا عالم الغیب نہیں تھا. اگر عالم الغیب نہیں تھا تو یہ اپنی امت کے مزاج کو سمجھا کیسے؟ یہ جملہ میرا پہنچا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت سے مر جائے وہ شہید مرا. جو میری محبت سے مرے اس کی ضمانت نہیں ہے. لیکن میری محبت پر تو مومن اور منافق دونوں متفق ہوں گے. چاہ رہا تھا کہ یہ ایک لفظ ذرا سا واضح ہو جائے. ایک لفظ کمال کی بات ہے. اب من کے معنی کیا طے ہوئے؟ جو بھی جو شخص. یہی ہے نا بھائی، بہت توجہ رکھنا. اور اب رسول نے جب کہہ دیا کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھے دین کو بچا لیا. جس نے بھی، اب کوئی باہر نہیں ہے، جو بھی شادی کرے اس نے آدھے دین کو بچایا. جس نے بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب جو بھی ہو. اور جس نے آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اب وہ جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا. جس نے میری اولاد سے محبت کی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی میری اولاد سے محبت کرے اس کی موت شہید کی موت ہے. کوئی باہر تو نہیں جائے گا اس میں سے. اور اگر روایت سنا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے.
اور یہ زیادہ دیر روکوں گا نہیں اسے ایک لفظ کے اوپر، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس لفظ کی قوت اور اس لفظ کی توانائی ہدیہ کروں، پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی ہر زمانے کا امام الگ ہے. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. بھائی اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا تمہارے شہر میں، اور اس حدیث سے اس جملے کو متصل کر کے آگے بڑھ جاؤ. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یعنی ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو تمہیں بلایا گیا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے. اس کے لیے تو نہ آیت کے ترجمے کی ضرورت ہے نہ حدیث کے ترجمے کی ضرورت ہے. تو اب یہ من تو یاد رکھو گے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، من ضل فانما يضل عليها، ان الله يبعث من في القبور فمن يعمل مثقال ذرة من ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سارے من قرآن کے، اور اب میرے نبی کا من تزوج فقد احرز من خدیجہ، من ترک الدنیا لآخرتہ ومن ترک الآخرۃ لدنیا. یہ روایتیں یاد رکھو گے نا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس من کی توانائی کو سمجھو. پھر ایک جملہ کہوں گا، اور اب میرے نبی نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. تو جب من کہہ دے تو من کے دائرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. اسی نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا لی مولا. کوئی علی کی مولائیت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. یا ایھا الرسول بلغ. کوئی سننا، خدا کی قسم سننا، آیت تو ہر ایک کے ذہن میں ہوگی نا، وہ غدیر والی آیت یا ایھا الرسول بلغ. رسول پہنچا دے. میرے حبیب نہیں، میرے یاسین کہا کمبل اوڑھنے والے سرکاری کام ہے. سرکاری کام ہے. یا جو رسول جوانی پیغام پہنچانے والا. یا جو رسول بلغ پہنچا دے. بھائی توجہ رکھنا، بلغ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پہ ہے. ما انزل الیک من ربک، جو تیرا رب تجھے پہلے بتا چکا ہے، جو نازل ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے پہلے، وہ پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ. اور اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بہت توجہ رکھنا. لیکن اس مرحلے پر تمہیں ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر سے آشنا کرانا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ بلغ اپنے ذہن میں رکھنا. بلغ نوٹ کرو اسے. بلغ آیت کا لفظ ہے. ما انزل الیک من ربک. ربک اسے نوٹ کرو، آیت کا لفظ ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور تم نے اگر وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی.
رسالت، 3 لفظ نوٹ کر کے رکھنا، بلغ رسالت ربک، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. بلغ رسالت ربک. بھائی بہت توجہ ہے، اس لیے کہ میں اس مرحلے پر جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں، اور اب میں مزید اپنے آپ کو آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں. اس طریقے سے نہیں بول رہا ہوں جس طریقے سے میں بولا کرتا ہوں، مزید آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں. سننا بھائی سننا. تمہیں تو معلوم ہے نا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا آغاز ہے ذوالعشیرہ سے، اور پیغمبر اکرم کی نبوت کا سب سے بڑا آخری کام غدیر خون، یعنی نبوت شروع ہوتی ہے ذوالعشیرہ سے، نبوت ختم ہوتی ہے غدیر خون سے. اور عجیب کمال ہے، یعنی پوری تاریخ نبوت بہت بڑی تاریخ ہے. جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ بدر، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، کیا کچھ نہیں ہے اس تاریخ میں. لیکن پہلا بڑا کام ذوالعشیرہ، آخری بڑا کام غدیر خون. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا تھا علی نے اور دیا تھا رسول کو، غدیر میں مجمع جمع کیا رسول نے اور دے دیا علی کو. مل کے سب نعرہ مارے باہر تک اندر تک. نعرہ پوری آواز نہیں آئی، باہر سے بھی نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بزرگ میرے مخاطب بالکل نہیں ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا وہ 3 لفظ آئے کہ کیا تھے جو میں نے نوٹ کروائے ذہن میں؟ بتاؤ. بلغ ربک اور رسالت، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں ریلیٹ کر رہا ہوں غدیر کی اس آیت کو ذوالعشیرہ سے. ذوالعشیرہ کا واقعہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے، میں ذوالعشیرہ کا واقعہ نہیں بیان کروں گا. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن دشمن رسول کے کامیاب ہوتے رہے اور رسول کو خطبہ دینے کی مہلت نہیں ملی. سب جانتے ہیں یا تیسرے دن یا چوتھے دن ابو طالب نے ڈانٹ کے بٹھا دیا. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے نا. دیکھو اب میں ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں اور جا کے کتابوں میں دیکھنا ذوالعشیرہ کے واقعے کو. ڈانٹ کے بٹھایا، ابو لہب کو کہا بیٹھ. میں بارہا بیان کر چکا ہوں، مانا کا وہاں اپنی حیثیت کو پہچان، میرے اس بھتیجے کی شان کو دیکھ بیٹھ. ابو طالب سمجھ میں آیا؟ ابو طالب وہ ہے جس کے کہنے پر ابو لہب بیٹھتا ہے، ابو طالب اٹھتا ہے. بھائی توجہ رہے، جس کے ایک جملے پر اس کو خاموش ہو جا. بیٹھ گیا گھبرا کر ابو لہب. سب کو معلوم ہے میں تو ایک خاص جملے تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا جب روز کھانا کھا کے جا رہے تھے، کہا خبردار ہٹو گے نہیں، بیٹھے رہو، میرا بھتیجا تم سے بات کرے گا. سن لیا تم نے؟ اور اب ڈانٹا ابو لہب کو، ڈانٹا مجمع کو، اور اب مڑے پیغمبر کی طرف. سبحان اور کہنے لگے کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا. اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ لوگ روز کھانا کھا کے جا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے. اب یہ آج نہیں جائیں گے. تم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا. آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. سننا ابو طالب کا جملہ سننا. وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اور بات کرو، کلام کرو، کلام کرو بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہارے دل میں ہے، وہ ان کے سامنے بیان کرو. اور اب جملہ سنو گے. وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی رسالت کو ان تک پہنچا دو. اپنے رب کی رسالت کو ان تک پہنچا دو. ابو طالب نے جو احسان ذوالعشیرہ میں کیا تھا، اللہ نے اس احسان کو غدیر میں اتار دیا یا نہیں؟ سبحان اللہ.
عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب دیکھو مجھے پھر واپس جانا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی. اب میں بہت آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں پٹری پہ چڑھنے کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ. جو بھی اچھا عمل کرے من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان بھی ہو. ٹھیک ہے نا، ایمان کی شرط ہے، عمل صالح کی شرط ہے. اچھا عمل کرے. بھائی تمہارے نزدیک ایک چیز اچھی ہے، میرے نزدیک بری ہے، اور میرے نزدیک ایک چیز اچھی ہے، تمہارے نزدیک بری ہے. تو اچھے عمل کا ایسا معیار تو بتاؤ جس میں اختلاف نہ ہو. کہا بھائی اسی دن کے لیے تو محمد کو بھیجا تھا. میں بڑے نازک مرحلے میں تمہیں لے آیا ہوں. میں اسی دن کے لیے میں نے اپنے محمد کو بھیجا تھا. جو کہہ دے وہ اچھا، جو کر دے وہ اچھا. باپ کے لیے دیکھنا ہوگا کہ جو حکم دے رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا. باپ کے لیے دیکھنا ہوگا کہ جو حکم دے رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا. اگر برا ہے تو اطاعت نہیں کرنی ہوگی، اگر اچھا ہے تو اطاعت کرنی ہوگی. لیکن نبی کے لیے نہیں دیکھنا کہ وہ اچھا حکم دے رہا ہے یا برا. اس لیے کہ جس کا حکم دے گا وہ اچھا ہوگا، جس سے روکے گا وہ برا ہوگا. تو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. تو ایک مرتبہ میرا نبی اس معاشرے میں بت پرستوں سے کہنے لگا یہ بت برے، ستارہ پرستوں سے کہنے لگا ستارہ پوجنا حرام، سورج پرستوں سے کہنے لگا سورج پوجنا حرام، جھوٹوں سے کہا جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت کرنا حرام، شراب پینے والوں سے کہا شراب پینا حرام، سود لینے والوں اور سود دینے والوں سے کہا سود حرام. اکیلا محمد. بھائی اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. یعنی سود خوروں سے کہا سود حرام، غیبت خوروں سے کہا غیبت حرام، جھوٹوں سے کہا جھوٹ حرام، شراب نوشوں سے کہا شراب حرام. بھائی یہی تو کہا. کسی نے مڑ کے یہ نہیں کہا کہ محمد آج تم ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے. بہت پہنچ رہا ہے یہ پیغام. دیکھو میں بہت آہستہ آہستہ اس مرحلے تک آیا ہوں میں، اور اس مرحلے سے آگے جاؤں گا. تو کسی نے جھوٹوں بھی نے کہا کہ محمد آج ان برائیوں سے ہمیں روک رہے ہو، کل تک تو تمہارے باپ دادا یہی سب کیا کرتے تھے. تو محمد رسول اللہ کے باپ دادا اگر کچھ کرتے ہوتے تو شریعت محمد پہ اعتراض ہو جاتا. تو شریعت محمد کے آباء و اجداد کی عصمت کا اعلان ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت آف دا ریکارڈ باتیں کی، اور وہ باتیں کی جو ممبر سے عموماً بیان نہیں ہوتی، لیکن ضرورت تھی کہ ان مسائل کو چھیڑا جائے. اچھا، تو شریعت محمد رسول اللہ کے آباء و اجداد کی عصمت و طہارت کا اعلان ہے. پورے قرآن میں لفظ شریعت ایک مقام پر، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، سورہ جاثیہ 45واں سورہ قرآن کا، اور اس کی 18ویں آیت، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. حبیب ہم نے تجھے امر کی شریعت پہ قائم کیا ہے، شریعت کی پیروی کر، جاہل کی پیروی نہ کر. ایک ہی آیت میں 2 حکم ہیں، شریعت کی پیروی کرو، جاہل کی پیروی مت کرو. یعنی بتلا دیا کہ جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی، جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب دیکھو بہت آہستہ آہستہ اس معین منزل فکر کی طرف جا رہا ہوں میں. تو پورے قرآن میں لفظ شریعت کل ایک مقام پہ. اچھا بھائی بتلاؤ شریعتیں کتنی؟ دیکھو سناٹا آ گیا. دیکھو پھر مجمع میں اختلاف ہو گیا یا نہیں؟ اچھا تو سنو. اچھا پھر ویسے سنو، آج جیسا جی چاہ رہا ہے میرا، ٹھیک ہے نا، جیسا میرا جی چاہ رہا ہے ویسے ہی سنو. دیکھو شریعتیں ہیں 5. آدم علیہ السلام کی بھی شریعت تھی، لیکن وہ اخلاقی شریعت تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کتنی ہوئی؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ
पैगंबर अकरम। कुरान है, अब इस पर इख्तिलाफ का तो कोई इम्कान ही नहीं है। शरअ लकुम, लेकिन भाई जरा आराम से सुनना, मेरा जी चाहने लगा है आजकल कि मैं कुरान से जरा करीब करूं अपने सुनने वालों को। शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूह। सुनो हबीब, हमने नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को ये शरीयत दी वसीयत से, वसीयत से, वल्लज़ी औहैना इलैक, और वही शरीयत हमने तुझे दी वही से। शरीयत एक ही है, शरीयत एक ही है। 4 पैगंबरों को वसीयत से मिली और एक पैगंबर को वही से मिली। वसीयत और वही में फर्क क्या है? अल वसीयत हियल बयानुल वाज़िह। वसीयत के मानी है खोल खोल के हर चीज को बयान कर देना। तो 4 पैगंबरों को लिख के दी गई, और वही के मानी क्या है? इशारतुन सरीहतुन मखफिया, ऐसा इशारा जो समझने वाला समझे। तो पैगंबर को शरीयत दी इशारों में, दूसरे अंबिया को शरीयत दी लिख कर कि हबीब तुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है, तू कदम रखता जा और शरीयत बनती जाए। बड़े आराम से सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनते जाओ, और किसी मरहले तक तुम्हें लेके जाना है, और जिस मरहले तक लेके जाना है उस मरहले पर बात को मुकम्मल करूंगा। तो शरीयतें कितनी? 5, ठीक है ना? मुझे माफ कर देना, अब मैं अपनी बात को रद्द कर रहा हूं। शरीयत 1, हाँ कि तुमने 5 लगाई हुई है, ये 5 कहां से आ गई? शरीयत तो 1। अब तुम कहोगे ना ये आयत क्या थी? मियाँ आयत ने तो कहा कि 1, इसी आयत ने कहा कि 1। अब उसे सुन लो और वाकई आज तुम्हारा वक्त जो है वो स्वागत हो जाएगा। शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूह। हबीब, हमने नूह को शरीयत दी थी, वल्लज़ी औहैना इलैक, और वही तुझे दे रहे हैं, वही वो मा वस्सैना बिही इब्राहिम व मूसा, और वही हमने इब्राहिम को दी थी, मूसा को दी थी, ईसा को दी थी। यहाँ तक आ गए? तो शरीयत 1 हुई या 5? 1। कुरान तो कह रहा है कि शरीयत 1 है। वही हमने नूह को दी, वही इब्राहिम को दी, वही मूसा को दी, वही ईसा को दी, और वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी। ठीक है ना? तो फिर ये हमारे यहाँ 5 का फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो बात ये है, अब देखो मैं बड़े काम की बात कहने जा रहा हूँ। बात ये है कि जमाने के एतबार से कुछ तब्दीलियां हर शरीयत में हुई, थोड़ी अभी बयान करूंगा, और बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे इजाजत देते हो कि मैं जरा शरीयत के इर्तिका पे थोड़ी सी बात कर दूं? भाई कहाँ ये मौजूद डिस्कस होते हैं, तो जरा शरीयत का इर्तिका भी सुनते जाओ। देखो, दीन वो है जिसमें कोई इर्तिका या कोई तब्दीली नहीं है, कोई इजाफा नहीं है। अल्लाह एक है तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क़यामत आने वाली है तो आएगी, कोई इजाफा नहीं है, है ना? लेकिन दीन में एक जगह इजाफा है, और वो है अंबिया में। आदम आए, उनको मानो। आदम के बाद नूह आ गए, तो आदम को भी मानो, नूह को भी मानो। नूह के बाद इब्राहिम आ गए, इजाफा हो रहा है ना? तो आदम को भी मानो, नूह को भी मानो, इब्राहिम को भी मानो। और अगर इब्राहिम को मान लिया, तो रद्द कर दिया, तो काफिर हो जाओगे। अच्छा, इब्राहिम के बाद मूसा आ गए, तो आदम को मानो, नूह को मानो, इब्राहिम को मानो, फिर मूसा को मानो। अगर 3 को रद्द कर दिया तो तुम्हारा दीन अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो इजाफा हो गया या नहीं हो गया? यहाँ तक आ गए मेरे साथ? भाई बहुत आराम से मेरे साथ चलना, लेकिन ये वो बारीक मरहला है जो हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। आज मेरा जी चाहा कि तुम्हें मदरसों में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, उनसे मुतारफ कराऊं। अच्छा, अब शरीयत का एवोल्यूशन समझ में आ गया, दीन में भी बढ़ा, शरीयत में कैसे बढ़ा वो सुन लो। और अब यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, पहला जो हुक्म दिया है मेरे नबी ने वो है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह को एक मानो और नजात पा जाओगे। अब ये पूरा मजमा बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत एक सवाल कर रहा हूँ मैं। रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह को एक मानो, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। अगर वो एक मान के मर जाता तो जन्नती था या नहीं था? अच्छा, आप सुनना, आराम से सुनना, बहुत तुम्हारे काम की बात कह रहा हूँ। अब वो इत्तेफाक से बदकिस्मती से जिंदा रह गया। रसूल ने कहा मुझे रसूल भी मानो,
تو اب اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ رسول کو رسول ہی ماننا ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا تو اب اللہ کو ایک مانے، رسول کو رسول مانے، اور مر جائے جنتی ہے۔ لیکن رسول نے وہ زندہ رہ گیا بدقسمتی سے، رسول نے کہا قیامت کا بھی عقیدہ رکھو، اب قیامت کو نہیں مانے گا جنتی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا چلو قیامت کو مان کے مر گیا، جنتی تھا، رسول نے کہا نہیں ہجرت کرو، اب جب تک ہجرت نہیں کرے گا جنتی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے احکام پڑھ رہے ہیں جنت جو ہے وہ کھٹتی جا رہی ہے۔ تو دیکھو بہت پڑھے لکھے مجمع میں اور بہت بیدار مجمع میں یہ بات کر رہا ہوں میں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہوتی، لیکن جہاں لے جا رہا ہوں اسے 1 سال تک یاد رکھنا۔ تو ایک مانو، مان کے مر جاتا جنتی تھا، کہا مجھے رسول مانو، مان کے مر جاتا جنتی تھا، کہا قیامت مانو، مان کے مر جاتا جنتی تھا، کہا اب ہجرت کرو، ہجرت کر کے مر جاتا جنتی تھا، لیکن مرانی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ کہنے لگے رسول کہ اب بدر میں بھی چلو، اب بدر میں جا کے مر جاتا تو جنتی تھا، کہا نہیں حکم نماز آ گیا، نماز پڑھو، اب نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی۔ اچھا نماز پڑھ کے مر جاتا تو جنتی تھا، دوسرے سال روزے کا حکم آ گیا روزہ رکھو، اب روزہ نہیں رکھے گا جنت نہیں ملے گی، حکم بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ اچھا روزہ رکھ کے مر جاتا جنتی تھا، حکم آ گیا کہ حج کرو، اب جب تک حج نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جیسے جیسے احکامات پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے جنت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب حکم نماز آ گیا، حکم روزہ آ گیا، توحید آ گئی، قیامت کا عقیدہ آ گیا، ہجرت کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، اور اب آخر میں ایک حکم آیا کہ اس کو مولا بھی مانو۔ سن رہے یہ ویسے پہنچ رہا ہے نا۔ اب آخری حکم کہ اس کو مولا مانو، جب جنت ملے گی۔ تو ایسی ہی اگر علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، جنت بھی مل جاتی، علی سے جان بھی چھوٹ جاتے۔ صورتحال کو دیکھ رہے ہو نا۔ اب میں نہ کوئی آیت پڑھ رہا ہوں نہ کوئی روایت، میں تو صرف کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں۔ تو اب شریعت کا ایوولوشن سمجھ میں آ گیا، شریعت کا ارتقا کیا ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اچھا کہ حکم آ رہے ہیں ترتیب سے، جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے مانتے جانا ہے، لیکن بنیادی شریعت ایک ہے، یہاں لانا تھا مجھے، اور خدا کی قسم شعبان کے مہینے کے حوالے سے یہاں آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں ذرا اور واضح کر دوں، حسین کے حوالے سے مجھے یہاں تک آنا ہے۔ اب تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کیا کہا، تو بڑے آرام سے سننا، بڑے آرام سے۔ شریعت ایک ہے، زمانے کے اعتبار سے کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ مثلا میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ توریت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جائز کر دیا۔ تو لگتا دیکھو لکھا ہوا نہیں ہے، توریت انجیل میں دیکھ لینا یہ حکم ہے، لیکن جو وجہ ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس زمانے میں شاید اونٹوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہوں، تو اسے روک دیا گیا، جب بڑھ گئی تو کہا حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا گھوڑے کا گوشت ہماری شریعت میں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں حرام تھا، نسلیں ختم ہو رہی ہوں، ٹھیک۔ تو جزوی ترمیمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ترمیمیں، جن کی وجہ سے ہم نے کہا یہ شریعت نوح، یہ شریعت ابراہیم، یہ شریعت موسیٰ، چھوٹی چھوٹی، ورنہ بنیادی شریعت ایک ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ وہ ایک جو بنیادی شریعت ہے اس کے اصول کیا ہیں، بس یہ مجھ سے لے کے چلے جائیں۔ پوری دنیا میں آدم سے لے کے آج تک، آدم سے آج تک جتنی شریعتیں اللہ نے بھیجی ہیں
چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ، ہے تو ایک ہی، ان کا بنیادی فلسفہ بتلاؤں؟ 5 چیزوں کے دشمن جہنمی ہے. بہت عجیب و غریب بات عرض کرنے جا رہا ہوں. 5 چیزوں کے دشمن جہنمی ہیں، یعنی 5 چیزوں پر اللہ کی شریعت کی بنیاد ہے. اب تم پوچھو گے کہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کی دشمنی جو ہے وہ جہنمی بنا دیتی ہے. پہلی چیز دین، جو دین کا دشمن ہو وہ جہنمی. اسی لیے مرتد کی سزا قتل ہے. دیکھو ساری شرحوں میں، یعنی کسی ایک سزا کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ دین. دین کا دشمن جہنمی. دوسری چیز عقل. عقل کا دشمن جہنمی. اسی لیے منشیات اور شراب حرام ہے. میں نے کیا نا کہ بڑے عجیب و غریب مراحل سے آج گزاروں گا، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ ایسے نہیں پڑھا کرتا. آج جی چاہ گیا کہ تمہیں کوئی میسج دوں تو اب زیادہ زحمت سماج بھی نہیں ہے. تو پہلی بنیاد دین، دین کا دشمن جہنمی. دوسری بنیاد عقل، عقل کا دشمن جہنمی. تیسری بنیاد زندگی، جان، جان کا دشمن جہنمی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اور کتنی بڑی داڑھی والا کیوں نہ ہو. بالکل سیدھی باتیں کر رہا ہوں میں. تو دین کا دشمن جہنمی، عقل کا دشمن جہنمی، انسانی زندگی کا دشمن جہنمی. مال، انسانی مال کا دشمن جہنمی. اسی لیے چوری حرام، ڈاکہ حرام، غصب حرام، رشوت حرام. کیا کمال کی شریعت ہے، کیا کمال کی شریعت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ سننا، خدا کی قسم سننا. اور 5ویں اور آخری چیز کیا ہے؟ عزت. اگر کسی مسلمان کی، کسی انسان کی بے عزتی کرو جہنمی. یعنی عجیب بات ہے جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو آدم سے قیامت تک جو اللہ نے شریعت بھیجی اس کی 5 بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 5 بنیادیں ہیں نا. اب وہ 5 بنیادیں کیا ہیں؟ دین، عقل، جان، مال، عزت. یہاں تک آ گئے؟ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، اور یہ جملہ 50 منٹ کے بعد تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، اور ساری زحمت اس ایک جملے کے لیے تھی. اگر اچھا یہ یاد رکھنا، دین، عقل، جان، مال، عزت. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ شریعت محمد کا مجرم ہے، لیکن اگر کوئی چوری کرے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ وہ لوگ جو دور و دراز تک بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اگر کوئی نماز نہ پڑھے وہ شریعت محمد کا مجرم ہے. اگر کوئی چوری کرے 5 شریعتوں کا مجرم ہے. آدم سے محمد تک ساری شریعتوں کا مجرم ہے. لیکن یہ بنیاد ہر شریعت ہے. اگر کوئی روزہ نہ رکھے شریعت محمد کا مجرم ہے. اگر کوئی شراب پی لے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اگر کوئی حج نہ کرے وہ شریعت محمد کا مجرم ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. تو دین پہ حملہ کرنے والا 5 شریعتوں کا مجرم، عقل پہ حملہ کرنے والا 5 شریعتوں کا مجرم، جان پہ حملہ کرنے والا 5 شریعتوں کا مجرم، مال پہ حملہ کرنے والا 5 شریعتوں کا دشمن، عزت پہ حملہ کرنے والا 5 شریعتوں کا دشمن. اب اس اصول کو سامنے رکھ کر ذرا یزید کے کردار کو دیکھ لو. دیکھو بڑے بڑے نازک مرحلے میں لے آیا ہوں، اور اسی نازک مرحلے کے لیے میری ساری گفتگو تھی. میں نے کیا کہا کہ ان 5 اصولوں کو سامنے رکھو اور سامنے رکھ کر یزید کے کردار کو دیکھو. شعر پڑھ رہا تھا، لائبت ہاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ٹھونک رچایا تھا. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی وحی، نہ کوئی رسول. دین کا دشمن ہے یہ نہیں؟ ایک چیز ثابت ہو گئی، دین کا یزید دین کا دشمن ہے. ٹھیک، جب سر حسین آیا ہے تو شراب پی رہا تھا، یزید عقل کا دشمن ہے. حسین کو قتل کروایا، یزید جان کا دشمن ہے. خیمے لٹوائے، یزید مال کا دشمن ہے. دیار بدیار پھرایا، یزید عزت کا دشمن ہے. تو 5 چیزوں کا دشمن ہے یا نہیں؟ اگر یزید کی حکومت چل جاتی
تو ایک شریعت برباد نہ ہوتی، پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتی. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. پھر سننا، میں مسلکوں سے بلند ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اگر یزید کی حکومت چل جاتی تو پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتی. دین کا دشمن ہے، عقل کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، ساری شریعتیں برباد ہو جاتی. حسین ٹکرا گئے یزید سے اور ساری شریعتوں کو بچا لیا. تو اب تو ہمیں کہنے دو کہ ہمارا حسین وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ بھی کچھ بات واضح ہوئی. یہ جو انبیاء کی وراثت ہے وہ حسین کے پاس ہے. اگر حسین نہ ٹکراتے، کہتے ہیں کہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے حسین کے علی کے. خدا کی قسم عجیب و غریب زمانے ہیں اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ زمانے چل کیوں نہیں جاتی. عجیب مرحلے میں تمہیں لے آیا میں. کہنے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے حسین نے، مجھے معاف کر دینا. اور طریقات کے جملہ مجھے کہنا بھی نہیں تھا، لیکن اب میری مجبوری ہے. مجھے دین میرے باپ نے دیا ہے، تمہیں دین تمہارے باپ نے دیا ہے، انہیں ان کے باپ نے دیا تھا اور میرے باپ کو ان کے باپ نے دیا تھا. چڑھاتے جاؤ اوپر، ریوائنڈ کرتے جاؤ صورتحال کو. زمانے رسول میں پہنچ کے صحابہ کرام کے زمانے میں. اب کیا صحابہ کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمارے باپ کا ہے؟ تو کہیں گے ہم نے رسول سے لیا ہے. تو اب بتلاؤ آل محمد نے سرخاب کے پر کیا ہے؟ بھائی یہی تو بتانا تھا کہ بڑے سے بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی تو کہے گا نا کہ دین ہم نے رسول سے لیا. سیدہ کہے گی دین میرے باپ کا ہے، حسن کہیں گے دین میرے باپ کا ہے، حسین کہیں گے دین میرے باپ کا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے. ویسے پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. اگر میرے سننے والوں تک ویسے پہنچ رہا ہے. دیکھو مجھے اپنے سننے والوں کو یہاں تک لانا تھا کہ تین ہی تو ہیں. پوری تاریخ اسلام میں کل تین ہے، چوتھا تم دکھلا دو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. جس کو کہنے کا یہ حق ہے کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا. سیدہ کہے گی کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا. حسن کہیں گے کہ دین میں نے اپنے باپ سے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن کو مباہلے کی آیت بیٹا کہہ چکی ہے. حسین کہیں گے کہ میں نے دین اپنے باپ سے لیا. دیکھو جب میں ایسی باتیں کیا کروں تو علی کو درمیان سے نکال دیا کروں، اس لیے کہ علی تو نفس رسول ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو بس یہی تمہیں لانا تھا اور اس مرحلے پر اپنی گفتگو کو روک دینا تھا. لیکن ابھی میں مسائل تک گیا نہیں. یہ مودت کے ولولے کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو صدائیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو کی ڈبڈباہٹ. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی دیکھو رشتوں کا تعارف ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ رسول کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ نے کہا میرا باپ، حسن نے کہا میرا باپ، حسین نے کہا میرا باپ. کوئی اور نہ ملا، نہ عورتوں میں ملا نہ مردوں میں ملا جو کہے کہ رسول میرا باپ. سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں کیا کروں؟ یہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھو رشتے بنائے ہیں اللہ نے. کہو بھائی نواسے تھے، یہ بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ میں نواسے تھے، یہ بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ رشتے بنائے ہیں اللہ نے. نوح کا رشتہ اللہ نے قائم کیا نوح کے بیٹے کے ساتھ، لیکن وہ رشتہ قائم کرنے والا اس نے سگے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا. تو جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ سکتا ہے. جو سگے کو بیٹا ہونے سے باہر کر دے وہ نواسے کو بیٹا بنا سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن پروردگار تعارف کیسے ہو کہ بیٹے کہاں ہیں؟ کہا بھائی ذرا میدان مباہلہ کی طرف نگاہ رکھنا. اس لیے بڑے نازک مرحلے کو میں تمہیں لے آیا ہوں. اور اس مرحلے پر یہ جو مباہلہ ہے نا، یہ محمد کے رشتہ داروں کا تعارف ہے. میں ایک اینگل ارد کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کو یہاں روک دوں گا. مباہلہ رسول کے رشتہ داروں کا تعارف ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کاذبین پہ لعنت ہونی ہے، اس لیے صادقین کو جانا ہے. یہاں تک تو ساتھ آئے ہو نا؟
کاذبین پر لعنت ہونی ہے، اس لیے صادقین کو میدان میں جانا ہے۔ صادقین بھرے ہوئے مدینے میں سچے کتنے ملے؟ بھائی توجہ رکھنا، بھرا ہوا مدینہ ہے اور سچوں کو لے کے جانا ہے، تو جب سچوں کو رسول نے تلاش کیا تو کتنے ملے؟ ایک بیٹی، ایک داماد، 2 نواسے۔ بھرے ہوئے مدینے کے بزرگوں میں سے کسی نے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان کے علاوہ صادقین نہیں ہیں؟ یہ میسج پہنچ گیا، میرا یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچا؟ بھائی بڑے بڑے لوگ مدینے میں موجود ہیں، کوئی تو پوچھتا رسول سے کہ یا رسول اللہ کیا ان کے علاوہ صادقین نہیں ہے؟ سب جان رہے تھے، سب مان رہے تھے کہ ان کے علاوہ صادقین نہیں ہے، تو جب بزرگ مان رہے تھے تو آپ کو ماننے میں تکلف کیا ہے؟ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں، بہت قریب ہو کے، اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں اب آیا ہوں غریب علی تک، تو سیدہ بیٹی، حسن بیٹا، حسین بیٹا، بیٹا اور بیٹی کو ملا کے کہتے ہیں ذریت۔ دیکھو اب ایک آیت ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی میں مسائل تک نہیں پہنچا اور اب میں مسائل سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، ذریت، بیٹی اور بیٹا مل کے ذریت کہلاتے ہیں۔ سورہ انعام میں آواز دی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے جب بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا تو یا نبیوں کے بھائیوں میں جاری رکھا یا نبیوں کی ذریت میں جاری رکھا، دوستوں میں جاری رکھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یا بھائیوں میں جاری رکھا یا بیٹوں میں جاری رکھا۔ حسین رسول کا بیٹا۔ دیکھو میرے پاس 4 دقیقے رہ گئے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا، اب تو آیا تو میں ذکر حسین ابن علی پر پھر کبھی صحیح بات کو یہاں مکمل کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں۔ تو ساری شریعت دی محمد عربی کے ذریعے، اور ایک جملہ تم سے کہہ کے گیا ہوں کہ جسے وہ اچھا کہے وہ اچھا ہے، جسے وہ برا کہے وہ برا ہے، معیار ہے، معیار ہے محمد عربی پوری کائنات میں خیر اور شر کا، اور یہ رسول آخر معیار ہے پوری کائنات میں نیک و بد کا۔ اگر میں ذرا سا حسین تک جانے کے لیے جملہ تمہیں سناتا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ منزل آسانی سے قریب ہو جائے گی۔ دیکھو میں نے ایام اعظم میں تمہارے شہر میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پروردگار نے کہا میں نے انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا شکر کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا معرفت کے لیے، میں نے انسانوں کو بنایا سجدے کے لیے۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، سجدہ پیشانی رکھ دو، پجامے بات مکمل ہو جائے گی۔ میں ابھی مسائل تک نہیں گیا، ذرا سا 5 دقیقے لوں گا فضائل میں، بس 5 دقیقے۔ تمہیں بنایا ہے سجدے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہارے شہر میں ایک جملہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ جو معراج تھی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا زمین سے آسمان پہ جانا کوئی کمال کی بات تھی؟ بھئی اگر کمال تھا تو جبریل تو رہتا ہی وہی ہے، وہ تو زیادہ بڑا کمال والا ہو گیا، سمجھ رہے ہو نا؟ تو آسمان پر چلا جانا زمین چھوڑ کر یہ کوئی کمال نہیں ہے رسول کا۔ اچھا ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، دیکھو زمین سے آسمان پہ جانا کوئی اس لیے کمال نہیں ہے کہ آسمان والوں کی تمنا ہے کہ وہ زمین پہ جائیں، ستارہ چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے گھر پہ آؤں، بھئی ایسا تو ہے نا، ستارہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، قرآن چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، سورہ حلقہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ آؤں، رضوان چاہتا ہے کہ میں درزی بن کر زمین پہ آؤں، جبریل چاہتا ہے میں آئے تطہیر لے کے زمین پہ آؤں، بھئی ٹھیک ہے نا؟ آئے ولایت چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، آئے تطہیر چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، تو آسمان والوں کی تمنا ہے کہ وہ زمین پہ آئیں، تو زمین سے آسمان پہ جانا کوئی کمال نہیں ہوگا، تو پھر یہ محمد کی معراج کیا ہے نا؟
تمہارے سوچنے کی بات، تو بس اب یہاں مجھے اجازت دے دو، آج باتیں بہت ہو گئی، گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں۔ 19 آیتوں کا سورہ ہے سورہ علق، پہلا سورہ، پہلی وہی 19 آیت، آخری آیت اگر میں پڑھ دوں نا تو تم پہ سجدہ بازی ہو جائے گا، مجھ پہ بھی ہو جائے گا، پڑھنے والے پہ بھی سجدہ بازی، سننے والے پہ بھی سجدہ بازی، اس لیے پڑھوں گا نہیں، آیت پڑھوں مجلس رک جائے گی، تو صرف ترجمہ سن لو۔ حبیب سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا، آیت ہے، پہلی وحی کی آیت ہے، میرے حبیب میرا سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا۔ تو محمد ہر وقت اللہ سے قریب ہے، لیکن سجدے میں قریب ترین ہے۔ بھائی یہاں تک آگے، یہاں تک میرے ساتھ آگے، محمد رسول اللہ ہر وقت اللہ سے قریب، لیکن سجدے میں قریب ترین، یعنی اس سے زیادہ قریب ہونے کا موقع اب نہیں ملے گا رسول کو۔ اب میں کیا کروں کہ ایسے عالم سجدہ میں حسین آیا اور پشت پہ بیٹھ گیا۔ عظمت حسین علیہ السلام بلند تر دیکھو بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے۔ 3 شعبان سید الشہداء کی ولادت کی تاریخ، 4 شعبان ابو الفضل عباس کی ولادت کی تاریخ، 5 یا 7 شعبان شہزادی زینب کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو عجیب متبرک مہینہ ہے، تو کبھی پھر سے یعنی عجیب بات ہے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان تاریخوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس لیے میں جان بوجھ کے لایا تھا حسین ابن علی کے تذکرے تک۔ تو رسول عالم قرب کے کمال پہ ہے، سجدے میں ہے، اور سجدے میں ہوتے ہیں اللہ سے قریب، اور ایسے میں حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حسین نے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے اجازت لی تھی؟ اگر اجازت لی بھی ہوتی تو رسول اجازت دیتے کیسے؟ اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ وہ تو اجازت دے بھی نہیں سکتے تھے۔ اب آج میری سمجھ میں آیا کہ سرکاری نماز میں، یہ سرکاری کیوں کہہ رہا ہوں، رسول صرف پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے۔ یہ میں نے سرکاری کیوں کہا؟ رسول صرف پڑھ نہیں رہے، پڑھا بھی رہے ہیں۔ اچھا سنو، اپنے گھر کے پرائیویٹ بیڈ روم میں نہیں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں پڑھا رہے ہیں۔ سرکاری جگہ ہے، سرکاری کام ہے، اور اس میں نوازا پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گیا، اور رسول ماں کے حجرے میں پرائیویٹ کمرہ ہے، ماں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ حدیث کیسا یاد آئی؟ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ رسول حدیث کیسا کے واقعے میں شہزادی کے حجرے میں ہیں، شہزادی کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہے، پرائیویٹ کام کر رہے ہیں۔ وہاں نواسا کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، کتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ۔ اچھا حسین ٹھیک ہے، ان دونوں واقعوں میں تم بڑے چھوٹے ہو، بچے ہو، جب پیٹھ پہ بیٹھے نانا کی جب بھی بچے تھے، جب چادر میں گئے ہو حدیث کیسا کی جب بھی بچے تھے، لیکن یہ بات کیا ہے کہ سرکاری جگہ پہ اور سرکاری کام میں اجازت لیے بغیر جا کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے، اور اماں کے حجرے میں اماں کی چادر میں ذاتی آرام میں کھڑے ہوئے اجازت لے رہے ہو، کہا میں ہوں معصوم اور میرا کوئی عمل مقصد سے خالی نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس چادر میں تطہیر کی آیت آنے والی ہے، اگر میں اجازت کے بغیر چلا گیا تو مورخ کہے گا بچہ یوں ہی چلا گیا تھا، تطہیر میں شامل نہیں ہے، تو میں پہلے اذن رسول کی مہر لگواؤں گا، اپنی طہارت پر پھر چادر کے اندر جاؤں گا۔ تقریر تمام ہو گئی، گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی، لیکن مجھے اجازت تو دو
کہ میں اس واقعے کو مکمل کر کے کچھ 2 جملے مصائب کے کہوں. ابھی میں مصائب تک نہیں پہنچا. اچھا تو نواسا گیا اور بغیر اجازت لیے پشت رسول پر بیٹھ گیا. اچھا ہم نے فقہ کی ساری کتابوں میں پڑھا کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ مستحب ہے. ٹھیک, چلو مان لیا کہ 1 مرتبہ رسول نے کہا تھا واجب کی نیت سے اور 3 مرتبہ کہا مستحب کی نیت سے. باقی جو کہہ رہے ہیں حسین کا تصور ذہن میں ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا. بس آخری جملہ سنو, خستگی محسوس کر رہا ہوں اور گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو گیا. تو 70 مرتبہ رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. دیکھو آج میں مائکروفون سے بول رہا ہوں اور دور تک آواز جا رہی ہے. اگر میں یہاں ممبر کی جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھوں اور مائکروفون رکھا ہوا ہو تو آواز باہر تک جائے گی. اب رسول کے پاس مائکروفون تو ہے اور رسول ہے سجدے میں اور کہے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, اور وہ بھی آہستہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ ظہر کی نماز ہے. مغرب نہیں ہے, آہستہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ ظہر کی نماز ہے. اچھا تو جب بہت دیر ہو گئی پھر سننا تقریب ہی تمام ہو گئی اور یہ گفتگو کا محضر ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو وہ بڑے بڑے بزرگ جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ آخر ہوا کیا, تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا نا, سجدے سے سر اٹھ گیا. ذہن میں رہے تو یہ آخری جملہ میرا, سجدے سے سر اٹھایا, دیکھا کہ پشت پہ حسین بیٹھا ہے اور رسول ابھی سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. انہوں نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا, نماز پھر مکمل ہو گئی. تو سب کی نماز میں 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور اس نماز میں 1 رکعت میں 3 سجدے. بھائی پوری طرح محسوس کرو تو میں بات کو مکمل کر دوں. 3 ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 3 تو ہو گئے نا. بھائی سجدے میں گئے, پھر دیکھا کہ رسول کیا کر رہے ہیں, اٹھے اور جب دیکھا کہ رسول سجدے میں پھر رکھ دیا تو 1 رکعت میں 3 سجدے ہو گئے. اب چونکہ بڑوں کی بڑی نمازیں تھیں اور مضبوط لوگوں کی مضبوط نمازیں تھیں اس لیے ٹوٹنے سے بچ گئیں. کسی نے نہیں کہا کہ نمازیں بعد میں پھر پڑھ لی تھی کیونکہ سجدہ بڑھ گیا تھا, کسی نے نہیں کہا. تو سجدہ پڑھنے کے باوجود نماز صحیح رہی. بھائی توجہ رہے, آخری جملہ جہاں تک میرے سننے والے سن رہے ہیں, پوری تاریخ انسانیت میں خدا کے علاوہ کل 2 سجدے, ایک آدم کے لیے ایک حسین کے لیے. اب ایک جملہ کہنا ہے اور مسائل کی طرف جانا ہے. کل ایک جملہ. نعرہ تکبیر, باہر سے بھی آواز آ رہی تو زور تک آواز آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پہنچ گیا میسج پہنچ گیا. بھائی اگر میسج پہنچ گیا تو تمہیں ایک جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر مصائب کے 2 جملے. بھائی پوری تاریخ انسانیت میں غیر اللہ کے لیے 2 سجدے, ایک سجدہ آدم کے لیے اضافہ ہوا, ایک سجدہ حسین کے لیے, ایک سجدہ آدم کے لیے, ایک سجدہ حسین کے لیے. تو جو حشر ہوگا منکر سجدہ آدم کا وہی حشر منکر حسین کا بھی ہوگا.
لگائے گا دل کی مراد پائے گا، اور جو نہیں لگائے گا وہ اس کے ساتھ ہی جائے گا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، اور میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے سننے والوں سے کہ گفتگو طویل ہو گئی، لیکن ضرورت تھی شعبان کے حوالے سے، اور مجھے یہ کہنا تھا کہ رسول کے سجدے میں نواسا پشت پہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ سجدہ رک گیا۔ کیوں رکا؟ اس لیے رکا کہ وہ رسول کی نماز کا ایک سجدہ ہے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ قیامت تک کے سارے سجدوں کا محافظ ہے۔ اہمیت سمجھو سجدے کی، سجدے کی اہمیت سمجھو، وہ قیامت تک کے سجدوں کا محافظ ہے۔ اور یہ جو عاشور کا دن ہے نا، اس کے لیے ایک جملہ سن لو، اور یہ جملہ یاد بھی رکھنا، لیکن کبھی کبھی میں ایسے جملے کہا کرتا ہوں۔ عاشور کا دن ہے، شروع ہوا ہے اکبر کی اذان سے اور ختم ہوا ہے حسین کے سجدے میں۔ یہ میسج پہنچ گیا، یہ میسج اگر پہنچ گیا تو مجھے اجازت دے دو، عباس حسین کی مدد میں کبھی نہ کرنا۔ یہ سننا تھا کہ سر کو جھٹکا دیا، خود گر گیا، انگڑائی لی لوہے کی طرح ٹوٹ گئی، رکابوں پہ زور دیے رکابیں ٹوٹ گئی، اور فرمانے لگے اب تو شجعونی یا زہیر فی مثل ھذا اليوم۔ زہیر، عاشور کے دن کے لیے تم مجھے غیرت دلا رہے ہو، اگر میرے مولا نے اجازت دے دی تو عباس وہ تلوار چلائے گا کہ کوفہ اور شام کی فوجیں یاد رکھیں گی۔ بس میرے عزیزوں، تم رو چکے، میں طویل وسائل نہیں پڑھا کرتا، اگر میرے مولا نے اجازت دے دی تو میں کل وہ تلوار چلاؤں گا کہ یہ آئی ہوئی فوجیں، ان کی نسلیں میری تلوار کو یاد رکھیں گی۔ عاشور کا دن آیا، سب گئے، کوئی زندہ واپس نہ آیا۔ عباس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں۔ کہا مولا سبب فرمائیں گے؟ کہا ہاں عباس، تم میری فوج کے علم بردار ہو۔ پر نظر یمیناً و شمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، اور رو کے کہا کہ مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو تمہیں اجازت نہیں دوں گا، میں جو روایت پڑھا کرتا ہوں مقتل کی ذمہ داری سے اسے عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا۔ نہیں ملی اجازت عباس کو، اجازت نہیں ملی نا۔ آئے، پورا کریکٹر عباس کے ذہن میں رہے، آئے، آنکھیں اگلی ہوئی ہیں، پریشانی ہے کہ پیدا ہوا ہوں عاشور کے دن کے لیے اور مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ یہ سوچ کر شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ عباس سوچ رہے ہیں کہ مجھے مولا نے اجازت تو نہیں دی۔ اتنے میں زینب کے خیمے سے سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے، پکار کے کہنے لگے بیٹا سکینہ میرے پاس آنا۔ بچی دوڑتی ہوئی عباس کے پاس آئی، عباس نے کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لا اور اپنے بابا سے اتنا کہہ دے میں بڑی پیاسی ہوں۔ آخری جملہ تقریر کا آخری جملہ۔ بچی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، اپنا چھوٹا مشکیزہ اٹھایا، دوڑتی ہوئی چچا کے پاس آئی۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور یہ کہہ کے لے چلے کہ بیٹی اپنے بابا کو مشکیزہ دکھلا دے اور یہ کہہ دے میں بہت پیاسی ہوں۔ حسین دور بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کی نگاہ سکینہ پہ پڑی، حسین کی نگاہ عباس پہ پڑی۔ تقریر تمام کر رہا ہوں، ایک جملہ حسین نے عباس سے کہا، ایک جملہ حسین نے
سکینہ سے. ان دو جملوں پر میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. مشکیزہ سکینہ کے ہاتھوں میں اور سکینہ عباس کے ہاتھوں میں. عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے جب حسین کے سامنے آئے تو حسین نے ٹھنڈی سانس لی, عباس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ تم بھتیجی کو کیوں لائے ہو. جاؤ عباس, میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی. جملہ تم نے آسانی سے سن لیا. اب جو سکینہ سے کہا وہ جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. عباس جاؤ پانی لانے کے لیے. اور ایک مرتبہ حسین نے بیٹی کو دیکھا, کہا بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی. جب قافلہ چلا ہے اور شمر نے کبھی بھی تازیہ نہ اٹھایا تو بچی نو کے نیزہ پر عباس کے سر کو دیکھتی تھی. واہ اماں, واہ ابا, چچا میری مدد کو, چچا میری وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار ایسی بات قبول, پروردگار ہمیں کامل ایمان, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق دے. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما, مرحوم کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. پروردگار ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما.